الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي على نبينا صلي على نبينا صلي على آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی نبینا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو تمہارے لیے صلی علی نبینا صلی صدیق عکس حسن مصطفیٰ فاروق ذل
آل محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں دیوان تمہارے لیے صلی علی نبینا صلی علی حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، ہر سال کی طرح اس سال بھی اس بیت لمیلاد کے اندر حاجی محمد اعجاز صاحب کی سرپرستی میں عظیم الشان محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے احباب ذوق اور شوق سے اس میں شامل ہوتے ہیں اور آئندہ بھی شامل ہونے کا عزم صمیم رکھتے ہیں، پروردگار سب کے اس معاملے کو، اس حاضری کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے یہ لمحات ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ گرامی قدر حضرات، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں مقدس اور پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے بالخصوص اپنے محبوب کے صحابہ کی عظمتوں کا ذکر فرمایا، اور آج ہم سمجھیں گے کہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابہ کرام کی جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے تیار ہوئی، جس پہ آقا علیہ السلام کے شب و روز لگے، ہمارے آقا اس صحابہ کی جماعت کی کیا تعریف فرماتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے انسان تو تھے لیکن انسانیت نہ تھی، لوگوں میں جینے کا سلیقہ نہ تھا، قبائل کی لڑائی ہوتی تو 3 نسلیں مٹ جاتی، لیکن ان کا اختلاف اور انتشار بڑھتا رہتا، عزتوں کا پاس نہ تھا، رشتوں کا تقدس نہ تھا، جہاں باپ اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھ سے زندہ زمین میں دبا دے، اندازہ لگائیے وہاں اولاد سے جو انسان پیار کرتا ہے وہ انس بھی ختم ہو گیا۔ ایسے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ہستی کو بھیجا جس نے لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس کائنات کی ہر مخلوق کے لیے فرحت و انبساط کا سبب بنا، کیونکہ پہلے انبیاء کرام اور رسول اعظام جو تشریف لائے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے
ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے، ایک اسپیسیفک وقت کے لیے، ایک اسپیسیفک نیشن اور قوم کے لیے رسول بن کے آیا۔ ان کا دور رسالت بھی ایک خاص قوم تک محدود ہے، اور ان کا پیغام رسالت بھی ایک خاص محدود قوم تک ہے۔ لیکن جب باری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آئی، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو کسی ایک قوم، قبیلے یا ایک زمانے کا رسول نہیں بنایا، بلکہ تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے رسول بن کے آئے، تمام لوگوں کے رسول بن کے آئے، تمام مخلوقات کے رسول بن کے آیا۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کیا، ان کٹھن مراحل میں جن پاک ہستیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کو قرآن السابقون الاولون کے لقب سے پکارا۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کٹھن مرحلے میں ساتھ دیا، وہ اسلام میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مکہ مکرمہ کے 13 سال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ وہ جناب ابو بکر صدیق ہوں، وہ جناب عثمان غنی ہوں، وہ حیدر کرار ہوں، وہ حضرت فاروق اعظم ہوں، وہ عبداللہ ابن مسعود ہوں، یہ وہ پاک ہستیاں تھیں جنہوں نے ابتدائی اسلام میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، فرمایا جنہوں نے اسلام میں سبقت لی مہاجرین میں سے، اور پھر اس کے بعد جو پیش قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دعوت اسلام میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ سبقت لینے والے صحابہ کرام کی شان یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی رضا کا رشتہ انہیں عطا فرما دیا۔ یہ وہ ٹیم تھی جس کو ہمارے آقا نے خود اپنی محنت سے تیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ان کٹھن مراحل میں جب اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اس پاک جماعت کے ساتھ اسلام کی عظمتوں کو واضح کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا کہ مکہ مکرمہ کے ان کٹھن مراحل میں بھی رب قدوس نے ایسے جان نثار سے آقا کو عطا فرمائے جنہوں نے کسی مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں، بلکہ ہر مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ گرامی قدرات، اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو نبی اور رسول کے واسطے سے دیتا ہے۔ توجہ سے یہ جملے سماعت کیجیے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈائریکٹ ہمیں ہدایت مل جائے گی، تو ڈائریکٹ کا کھاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب لوگوں کے توسل سے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ مثلا آپ قرآن پڑھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو پہلی امتوں کے احوال ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، ان کی اونٹنی معجزہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا، لیکن اس قوم نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ حضرت صالح علیہ السلام بڑے خفا ہوئے، آپ ان کو چھوڑ کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی اونٹنی ذبح کی انہوں نے تو ان کے رنگ پیلے پڑ گئے، پھر لال ہوئے، پھر کالے ہوئے۔ جب آثار عذاب انہوں نے دیکھے تو بجائے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف دوڑنے کے ڈائریکٹ رب سے معافیاں مانگنے۔
قرآن اٹھا کے دیکھیے 8واں پارہ سورہ اعراف میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ معافیاں قبول نہ کی، پروردگار نے عذاب بھیج کر سب کو تباہ و برباد کر دیا. باوجود اس کے کہ وہ معافیاں مانگنے لگے. لیکن دوسری طرف 10واں پارہ آپ اٹھائیں، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ملتا ہے. جناب حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے، جس وقت انہوں نے آثار عذاب دیکھے تو یونس علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہو کے وہاں سے جا چکے تھے. وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے پیارے نبی حضرت یونس کا واسطہ ہمیں معاف فرما. اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے وہ قوم یونس علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکی، اللہ نے نبی کی تلاش کی وجہ سے عذاب ان سے ٹال دیا. پتہ چلا جو قومیں انبیاء کے واسطے سے رب کی بارگاہ تک پہنچتی رہیں، رب قدوس نے اپنی رحمتیں بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آنے والے عذاب بھی ان سے ٹال دیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ معیار ہمیں دے دیا گیا. آقا علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو گمراہی میں دیکھا تو آپ نے انہیں روکا کہ یہ باتیں گمراہ کن ہیں، یہ کام گمراہی کے ہیں، آؤ اس سے بچو اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو. وہ کہنے لگے ہم جن برائیوں میں مبتلا ہیں یہ اللہ کی محبت میں ہی مبتلا ہے. یعنی اللہ کی محبت میں بتوں کو پوج رہے ہیں. 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں بتوں کو نہ پوجو. کہتے نہیں ہم تو اللہ کی محبت میں پوج رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے قل، پیارے محبوب ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جھوٹا ہے. فاتبعونی، پہلے میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت فرمائے. تو معیار کیا بن گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ بھی بندوں سے محبت نہیں فرماتا. ایک دن آقا علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ دیا من اطاعنی فقط اطاع اللہ، جس نے میری مانی اس نے رب ہی کی مانی. تو کفار کہنے لگے لو جی پہلے یہ اپنے آپ کو رسول کہتے تھے، ابھی اپنے آپ کو خدا کہنے لگے ہیں کہ میری ماننا ایسی ہے جیسے رب کی ماننا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار کے فرمایا اے لوگوں میرے محبوب کے اس جملے پہ شک نہ کرنا، پہلے محبوب کی زبان سے سنا ہے، اب رب کا کلام بھی سنو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی ہی اطاعت کرتا ہے. گرامی حضرات، یہ سلسلہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا یہ چلتا گیا. ہر نبی کی رسالت ایک مخصوص وقت کے لیے، اور وہ اپنے اپنے جتنے بھی امتی اور متبعین تھے ان کی پیروی کے حوالے سے ان کی جس طرح بھی تربیت کر سکے اپنی اپنی شریعت اپنی اپنی امت کی تربیت کرتے رہے. جب باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی اللہ نے ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا اور سارے نبیوں رسولوں پر اعلیٰ مقام بھی عطا فرمایا. اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. تاجدار ختم نبوت ایسے نہیں سرکار کے ختم نبوت کا ذکر ہو تو ہر ایک کا دل بھی محبت مصطفیٰ سے بھر جائے اور چہروں پر خوشی کا اظہار ہو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں. ان کا سلسلہ چلتا گیا ختم ہوتا گیا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے
سراج منیرہ بن کے آیا ہے۔ یہ مہتاب شریعت جب چمکا ہے تو اس کی تابانیاں قیامت کی صبح تک کبھی کم نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جناب لوط علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جناب شعیب علیہ السلام بھی نبی تھے۔ دور ایک ہے، نبی اور رسول جدا جدا ہیں، لیکن جب ہمارے آقا کی باری آئی اللہ فرماتا محبوب ہم نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے آپ کو بھیجا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، ایک رسول پھر ایک نبی پھر ایک رسول، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری ہیں، آپ کی کتابوں میں آخری ہے، آپ کی شریعتوں میں آخری ہے، آپ کی امت ساری امتوں میں آخری ہے۔ جو جماعت صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ جماعت پہلے کسی اور نبی کو نہ ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری کہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین میں میری مدد کرے؟ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم مدد کریں گے۔ یہاں کہنا پڑتا ہے، اور یہ محبوب کے وہ صحابہ ہیں جو عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی، پیارے آقا ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پوچھتے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں؟ 7 دن عبادہ کھڑے ہو گئے، 7 دن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا پیارے آقا ہمیں بار بار نہ پوچھئے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے جائیں جا کے آپ اور آپ کا خدا لڑے، آپ اشارہ کریں ہم اپنے گھوڑوں کو برق الغماس سے بھی ٹکرا دیں گے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے، سرکار کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنا شروع ہو۔ حضور لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، سب صحابی نبی جنتی جنتی، ہم اہل سنت زندہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کا معیار جن کو کہا ہے، توجہ، ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے، آپ کہ جی میرا 2 کلو ایمان ہے کوئی 3 کلو ایمان، ایسے نہیں، ایمان تو نظر نہیں آتا، میئر نہیں ہوتا، اس کا ویٹ نہیں ہے، اس کی سٹرینتھ نہیں ہے، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے مجسم ایمان دیکھنا ہو فرمایا آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان۔ صحابہ کو ایمان کا کرائیٹیریا قرار دیا۔ آپ میں سے جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہیں آپ کہیں کہ میرے ابو مسلمان تھے میں بھی مسلمان، زیادہ سے زیادہ کوئی کہے گا جی میں نے اسے ریسرچ کی تو مجھے اسلام اچھا لگا میں نے کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ تم ایسے مومن نہیں ہو، تم وہ مسلمان ہو تمہارے دل میں اسلام کی محبت رب نے ڈالی ہے۔ سورہ حجرات ہر بات قرآن سے انشاءاللہ پیش ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے میرے محبوب کے صحابہ رب نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالی ہے۔
صرف ڈالی نہیں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا سجا کے رکھا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ گارنٹی دیتا ہے میرے محبوب کا صحابی نہ گناہ کی طرف جائے، نہ کفر کی طرف جائے، نہ فسق کی طرف جائے۔ اللہ فرماتا اولئک هم الراشدون، ہر صحابی کے لیے یہ گارنٹی ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو راہ ہدایت عطا فرما دی۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سلام کرو زہرا کے آستانے کو جنہوں نے حسنین دیے زمانے کو۔ اب دیکھیے ہر صحابی کے بارے میں وہ محبوب کے وہ پاک صحابہ ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر براہ راست فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو زہری صاحب اور ہمارے بڑے بڑے پیارے شاعر نے لکھا، وہ کہتے ہیں کونین دے والیدہ کربار بڑا سونا، سب کہیں کونین دے والیدہ کربار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جان، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اگر مل کے پڑھے نا یقین کرے اور مزہ آ جائے، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی نا، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ نازنین پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی میلاد مناتے ہو دلیل کی دلیل دو جی کوئی، میں کہا جی دلیل کہ اس ویلے منگی دی نا جدو عقل استعمال کرے گا، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ میلاد کی بس یہی دلیل ہے، جس کے دل میں محبوب کی جتنی محبت ہے وہ اسی طرح اس کا اظہار کرتا ہے۔ اگر دلیل کی بات کریں تو ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، ہمارے آقا لعاب دہن نکالتے ہیں، لعاب دہن تھوک شریف، حدیث کے الفاظ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخاما، سرکار اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں، الا فی کف رجل، صحابہ دوڑ کے ہمارے آقا کے تھوک شریف کو ایسے ہاتھ میں لیتے ہیں، لعاب جا کے ہاتھ نہیں دھوتے، فَتَالَ كَبِهَا وَجْهَا وَجِلْدَ، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی جسم پہ مل رہا ہے۔ پوچھے صحابہ سے کہاں لکھا ہے، کہاں دلیل ہے؟ قرآن میں کدھر لکھا ہے کہ سرکار لعاب دہن نکالے تو جسم پہ ملو؟ کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ صحابہ کہیں گے نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے، یہ ہر مسلمان کے دل کی تختی پہ لکھا ہے۔ جو جتنی محبت سرکار سے کرتا ہے نا وہ اسی محبت کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ محبتیں کرائیٹیریا سے نہیں ہوتی، محبتیں دلیلوں سے نہیں ہوتی۔ ایک بابا جی سے بالکل سادے میلاد کا جلوس نکلیا تو وہ کہتے جی بابا جی ادھر آؤ تسی میلاد مناندے ہو کتنے لکھیا ہے؟ وہ کہتے جی منو نہیں پتا ہے تے عالمہ کو پچھو کتنے لکھیا ہے، اینا پتا ہے رب نے سنیا دے مقدرہ چ لکھیا ہے، سادہ ہے رب نے سنیا دے، بس یہ آپ مبارک بات کے لائق ہے، خدا کی قسم۔ دیکھیں نا میں نے خطاب کرتے ہوئے جگہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی برڈے مناتے ہیں نا،
تو مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے، کس سے آپ نے برتھ ڈے منایا؟ جنم دن آپ کے بیٹے کا ہو تو آپ اتنی خوشیاں منائیں، کم از کم اپنی اولاد کے سامنے یہ ضرور ثابت کرنا، اے بیٹا، اے میری بیٹی، تمہارا جنم دن آئے ہم جتنی خوشی مناتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں خوشی اپنے محبوب کے جنم دن دی ہے۔ یہ ضرور اپنے اولاد کے سامنے باور کرانا، کیونکہ حدیث میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے آبا و اجداد، والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اس کے نزدیک پیارا نہ ہو۔ تو ان محبتوں میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو کون سی دلیل ڈھونڈتے ہیں؟ تو یہاں دلیلیں نہیں۔ اب صحابہ کرام کی عظمت دیکھیں، ایک تو پتہ چلا کہ میلاد کے لیے محبت ضروری ہے اور محبت کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ پتہ چل گئی صحابہ کرام وہ عظیم جماعت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، نظر بھر کے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر ان کی مدح میں کیا فرمایا؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو برا نہ کرنا، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دو، ما بالغ مد احدہم ولا نصیفا، میری صحابی کی ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہے، اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہمارے آقا مسجد نبوی میں محفل سجاتے ہیں جس کا عنوان ہے شان صدیق اکبر، سبحان اللہ، پوری ذمہ داری سے بخاری شریف اٹھائیں۔ ہوا ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بعض صحابہ صدیق اکبر سے اختلاف رکھتے ہیں کسی معاملے میں، تو آقا علیہ السلام نے بلا لیا سب کو، مسجد نبوی کا منبر، صدیق اکبر بھی جلوہ فرمایا ہے، باقی صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ آج خطاب ہوگا تو شان صدیق اکبر پہ ہوگا، اور بیان کرنے والے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میرے ابو بکر صدیق سے اختلاف کرتے ہو، یہ خطاب کا جملہ جو بخاری میں ہے، تم میرے صدیق سے اختلاف کرتے ہو، جانتے ہو کہ صدیق اکبر کون ہے؟ جب میں نے اعلان نبوت کیا تو تم کہہ رہے تھے کذب تھا، میرا پیارا صدیق کہہ رہا تھا صدق تھا یا رسول اللہ، میرے آقا آپ نے سچ کہا۔ فرمایا یہ میرا صدیق ہے، اور فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کے احسان کا بدلہ اللہ ہی قیامت میں عطا فرمائے۔ اور پھر اب ان کے تعلق کو سماعت کیجیے، یعنی ان کی رشتہ داریاں کیا تھا، ان کے باہمی روابط کیا تھا۔ گرامی قدرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ جماعت تھی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبت کی آغوش میں رکھا۔ مثلا حضرت مولا علی شیر خدا، ان کے بھائی، ان کا نام ہے حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کو جعفر طیار کہتے ہیں۔ حضرت جعفر موتا میں شہید ہو گئے، ان کی زوجہ حضرت اسما تھی۔ حضرت جعفر جب شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بھی کسی کو علم نہیں تھا، ہمارے آقا نے بچوں کو بلایا، سینے سے لگایا، رو پڑے۔ جب رو پڑے تو پوچھا رونے کی وجہ، اور میں آج جعفر شہید ہو گئے۔ حضرت اسما رو پڑی، کہا رونا نہیں، میں دنیا میں بھی تیرا والی ہوں، میں آخرت میں بھی تیرا والی۔ اب حضرت جعفر طیار کی زوجہ حضرت علی کی بھابی حضرت اسما بنت امیس جب عدت پوری کرتی ہیں، ان کا دوسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے کر دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا جو حضرت مولا علی کے گھر کی عزت ہے وہ ابو بکر صدیق کے گھر کی عزت ہے۔ اور پھر اسما بنت امیس ان کے گھر رہی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو پھر ان کے وصال کے بعد عدت گزار کر، اس وقت سیدہ پاک کا وصال ہو چکا تھا، ان کا اگلا نکاح پھر حضرت مولا علی سے کر دیا جاتا ہے۔